المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا أيها الناس قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، وقتائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی ایک اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، داتا و رازق ہے، حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ درود و سلام ہو سرتاج الرسل، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الشہداء، امام النبیین، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اس پرفتن دور میں اپنی زمین پہ سب سے محبوب جگہ پہ، محبوب وقت میں، محبوب دن میں، محبوب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تعالی
ہمیں اس محبوب دن کی قدر کرنے والا بنائے۔ آج ہم جس عنوان پہ اپنے سینوں کو رب اشرح لی صدری کھولنے والے ہیں، جس عنوان کو لبوں کی زینت بنا کر اسے انشاءاللہ عملی جامہ پہنانے والے ہیں، وہ آج اسی دن کے حوالے سے ہے، جمعے کے دن کے حوالے سے۔ اس دن کی قدر کرنے والے، اس دن کو اہمیت دینے والے، اسی دن کے ساتھ قیامت میں روشن ہونے والے، اللہ ہمیں اسی دن کو اعظم عند اللہ من کل یوم سمجھنے والا بنائے۔ حضرات، کوفہ کی مسجد ہے، خلیفہ چہارم ہیں، داماد رسول ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں، جو رات گزر چکی ہے، اس رات 2 میٹنگز ہوتی ہیں، 2 مجلسیں ہوتی ہیں، 2 محفلیں ہوتی ہیں، 2 اجتماع ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک اجتماع اللہ کا ہوتا ہے، وہ فرشتوں کو اللہ اکٹھے فرماتے ہیں۔ ایک میٹنگ اللہ کی فرشتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو آنے والا دن ہے، بڑی ہی عظمتوں والا، رفعتوں والا، شان والا دن، زمین میں پھیل جاؤ، میرے مومن بندوں کے آج درجات بلند ہونے والے ہیں۔ یہ جو دن ہے، اس دن کی قدر کرنے والوں کے اسپیشل نام لکھے جانے والے ہیں۔ فرمایا اس دن میں اپنے فرشتوں میں سے VIP فرشتے بھیجنے والا ہوں، ان VIP لوگوں کے لیے جو جمعے کی قدر کرنے والے ہیں۔ ایک طرف یہ میٹنگ چل رہی ہے، دوسری طرف شیطان کی میٹنگ۔ یجمع الشیطان اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں کو، اپنے چیلوں کو، اپنے متبعین کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور وہ بھی اپنی میٹنگ کر رہا ہے، بات سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو جو آنے والا دن ہے وہ بڑی ہی شان والا۔ یہ میں شان والا کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک حدیث سن کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، یوم الجمعہ اعظم عند اللہ، جمعے کا دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمتوں والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظمت والا؟ کہا من یوم الفطر فطری و یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کے دن۔ عید الفطر سال میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ 1 مرتبہ۔ عید الاضحیٰ 1 مرتبہ۔ تقریباً 52 مرتبہ آنے والا یہ دن ان دنوں سے بھی بڑھ گیا، ان ایام سے بھی بڑھ گیا،
جو مسلمانوں کی عید ہے، فرمایا اللہ بیان ہو رہی وہ دن بھی عظیم دن. کہا لوگو من اغتسل یوم الجمعہ، جو بندہ جمعے کے دن غسل کر کے گھر سے نکلتا ہے، سنت کے مطابق اس نے غسل کیا، صرف خود نہیں کیا، وغسل، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے کہ جلدی سے غسل کرو. ثم بکر، پھر کہتا ہے ایسے نہیں، غسل کر لیا اب جلدی سے چلو. وابتکر، خود بھی جلدی آتا ہے، گھر والوں کو بھی لے کے آتا ہے. فصلی ما قدر لہ، جتنی اس کے نصیب میں مسجد میں آ کے نماز تھی، 2 رکعتیں 4 رکعتیں وہ پڑھ کے بیٹھ گیا. ابھی امام منبر پہ نہیں آیا، ابھی خطیب منبر پہ براجمان نہیں ہوا. فرمایا اذا جلس الامام، وہ خطیب اب منبر پہ آ گیا ہے. اب وہاں شیطان نے جو میٹنگ کر رکھی تھی اس کو ذہن میں رکھنا. شیطان اور اس کے چیلے پریشان ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو آگ کے گولے لگ رہے ہیں. یہ انسان مسجد میں آ گیا اور فرشتے اس کا استقبال مسجد کے دروازوں پہ کرتے ہیں. اس آنے والے کا استقبال ہو رہا ہے. مسجد میں آ گیا. اذا جلس الامام علی المنبر، امام منبر پہ آ کے بیٹھ گیا. کہا واستمع ودنا من الامام، وہ انسان قریب ہو کے بیٹھا، خطیب سے امام سے دور ہو کے نہیں، قریب ہو کے بیٹھا. واستمع، اتنی توجہ سے سنا، اتنی غور سے اس کا خطبہ سنا کہ اس کی سماعتیں اس کے دل کو دستک دیتی ہوئی کہتی ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ جس کی تو قدر کرے گا تو یہ دن اللہ کے ہاں قیامت کے روز تیری سفارش کرے گا. یہ بندہ اتنی غور سے سنتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، اس امام کی بات کو، اس خطیب کے الفاظ کو اپنے ذہن سے اپنے دل میں اتارتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ وہ شخص ہے ثم راح فی الساعۃ الاولی، جو سب سے پہلے مسجد میں آیا یا جو پہلی گھڑی میں مسجد میں. مختلف محدثین نے اس کے معنی کیے ہیں. پہلے مسجد میں آیا، پہلی صف میں آیا، پہلی گھڑی میں آیا، پہلے وقت میں آیا. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، میرے پروردگار اسے اتنا ثواب دیتے ہیں، اتنا کہ جیسے کوئی ایک شخص اٹھے، وہ جا کر بازار سے 4 لاکھ کا اونٹ لے کے آئے اور اسے آ کے ذبح کرے، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتارے، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرے، پھر اسے جو ثواب ملتا ہے اللہ اس مسجد میں آنے والے کو جمعے کے دن اتنا ثواب دے دیتے. پہلی گھڑی. کہا ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور دوسری صف والوں پریشان نہ ہو، دوسری گھڑی میں آنے والوں پریشان نہ ہو. امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے پہلے دوسری ساعت میں آنے والے، میرے محبوب فرماتے ہیں لوگو میرے اللہ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، اسے ایک گائے کا ثواب عطا کرتا ہے کہ جتنی گائے کو ذبح کر کے اس میں وقت لگتا ہے، خریدنا، پیسے، ہر چیز اس میں صرف ہو کے پھر جا کے ثواب ملتا ہے. اس بندے کو پہلے مل گیا، اس نے کچھ کیا ہی نہیں، صرف کیا کیا؟ جمعے کے دن کی قدر کی، جمعے کی عظمت کو سمجھا. کہا ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، تیسری صف والے، تیسری گھڑی میں آنے والے،
تیسری ساعت میں آنے والے امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے کہا جو آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنًا، سینگوں والے ایک مینڈھے کی قربانی کا ثواب اسے مل گیا۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، چوتھی صف والے، چوتھی ساعت اور گھڑی میں آنے والے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، ایک مرغی کی قربانی کا ثواب۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، پانچویں صف میں آنے والے فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، اسے ایک انڈے کی اللہ کے راستے میں عطا کرنے، قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس نے ایک انڈا دیا اللہ کے راہ میں، اجر سے محروم نہیں ہوا۔ اب اجر سے کون سے لوگ محروم ہیں؟ کہا اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود حدیث نمبر 345، کہا یہ شخص مسجد میں گھر سے نکل کے آ گیا ہے، یکتبون الاول فالاول، وہ جو اللہ نے فرشتوں سے میٹنگ کی تھی، فرشتے اسپیشل بھیج دیے، ان اسپیشل لوگوں کے لیے دروازوں پہ کھڑے ہیں، نام لکھ رہے ہیں کہ ابھی عبداللہ آ گیا، ابھی عبد الرحمن آ گیا، ابھی ناصر آ گیا، ابھی سمیع اللہ آ گیا، ابھی فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ وہ نام بالترتیب لکھے جا رہے ہیں اور یہ شخص آ کے بیٹھ رہے ہیں، فرشتے وہیں کھڑے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اب یہ شخص مسجد میں آ رہے ہیں، بیٹھ گئے، فرشتے کھڑے، اندازہ کرو اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے، بڑا ہی خوبصورت نقطہ، کہ میرے اللہ نے فرشتوں کو جن کے گناہ جن کے کوئی نہیں، ان کو کھڑا کر رکھا ہے ان کے لیے جو گناہ گار ہیں، کہ فرشتوں تمہارے گناہ کوئی نہیں، تم ان کا استقبال کرو جو میرے گناہ گار بندے ہیں، میری مسجد میں میری محبوب دنیا کی جگہ پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، ان کا نام لکھو۔ فرشتے نام لکھتے ہیں، پہلے آیا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، جب تک امام منبر پہ بیٹھتا نہیں۔ کہا فَإِذَا حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اب یہ خطیب منبر پہ آ کے بیٹھ گیا، فرشتوں نے دروازہ چھوڑ دیا، فرشتوں نے، اب فرشتے وہاں دروازے پہ نہیں کھڑے، کہاں گئے؟ واپس چلے گئے؟ کہا نہیں، حضرت الملائکہ، یہ فرشتے اس خطیب کے سامنے بیٹھ گئے۔ دوسرا نقطہ، گناہ نہ کرنے والے گناہگاروں کے ساتھ بیٹھے اور گناہگار بندے کی بات سن رہے ہیں۔ محبوب نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار بہترین گناہگار وہ ہے جو رجوع کر لے۔ یہ مسجد میں آنے کا مطلب رجوع کرنا ہے۔ یستمعون الذکر، اب یہ فرشتے ذکر کو سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب چلو پھر سے ماضی کی طرف، اللہ نے میٹنگ کر رکھی تھی، فرشتے اسپیشل بھیجے تھے، اسپیشل لوگوں میں آ کے فرشتے بیٹھ گئے۔ اب قرآن کی آیت کی طرف آؤ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، دوڑ کے آ جاؤ۔ اب حدیث کی طرف آؤ، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، یہ فرشتے ذکر سننے کے لیے غور سے، الاستماع، غور سے سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ عربی زبان میں سمع یسمع، سمعن کا معنی بھی سننا ہوتا ہے، استمع یستمع استماعا، اس کا معنی بھی سننا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں ووکیبلری وہ سلیکٹ کی جو استماع ہو، استماع غور سے سننا،
معمولی سننا نہیں، غور سے سننا۔ یستمعون الذکر، یہ فرشتے غور سے سنتے ہیں۔ اب غور سے سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آرڈر جاری کرتے ہیں، یہ جو میرے گناہ گار بندے آئے ہیں، آرڈر جاری ہو گیا، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے ان کے سارے گناہ معاف کر دو، سارے گناہ معاف۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گناہ گار بندوں کا ذکر ہو رہا تھا، یہ گناہ گاروں کے اب کیا ہو رہا ہے؟ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کہا صرف اتنا نہیں، وزیادۃ ثلاثۃ ایام، ان کے لیے ایڈوانس میں اگلے 3 دن کے بھی گناہ معاف کر دو۔ پھر عرب کا شاعر یہ کیوں نہ کہے کہ فضل یوم الجمعۃ علی سائر الایام، فضل یوم الجمعۃ علی سائر الایام من یوم الاضحی ویوم الفطر اعظم عند اللہ من الایام۔ وہ لوگوں، یہ ہے اللہ کے ہاں سب سے عظمت والا دن، سب سے عظمت والا دن۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ اس کے پچھلے 7 دن کے گناہ، اگلے 3 دن کے گناہ ایڈوانس میں معاف کر کے اس ابن آدم کو یہاں سے دھو کے بھیج رہے ہیں۔ اس کے گناہوں پہ واش، دھلائی، اس قدر دھلائی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، یہ بندہ گھر سے جس قدر چل کے آئے، اوس بن اوس ثقفی کی روایت ہی کو مزید سنتے جائیں۔ اب یہ گھر سے چل کے آ رہا ہے، کتنے قدم چل کے آیا ہوگا؟ قریب ترین بھی جس کا گھر ہو، مسجد کے سامنے بھی ہو جس کا گھر، کم از کم 5-6 قدم تو چل کے آیا، اور جس کا گھر اس سے دور سینکڑوں میں چلے گئے قدم، اس سے دور ہزاروں میں چلے گئے قدم۔ کہا بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، لوگوں، اللہ نے اس کے ایک قدم کے بدلے، سارے قدموں کی بات نہیں ہو رہی، ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کے کھاتے میں چلا گیا۔ ایک قدم کے بدلے 1 سال کے نوافل، نفلوں کا ثواب، قیام کا ثواب اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا۔ اس قدر یہ ثواب یہاں سے لے کے جا رہا ہے۔ اس دن کی قدر کرنا سیکھو لوگوں، اس دن کی قدر کرو۔ اس دن کی قدر کرنے والے اللہ کے ہاں کس قدر مقام حاصل کرنے والے ہیں، آئیں اب اس سلسلہ صحیحہ کی 565 نمبر حدیث پہ چلتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان اللہ یبعث الایام علی ہیئتها، قیامت کا دن ہے، میرے پروردگار نے اپنی عدالت لگائی ہوئی ہے، قیامت کا دن ہے۔ قرآن نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ لوگوں،
قیامت کا دن ہے، سور پھونک دی گئی ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، اللہ کی عدالت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ جو لوگ ہیں، حدیث سے مبارکہ کے الفاظ ہیں تحشرہم النار، پیچھے سے ایک آگ آتی ہے، وہ انہیں اکٹھا کر کر کے آگے دھکیلتی جاتی ہے، ہنکاتی جاتی ہے کہ چلو آگے چلو۔ جہاں وہ ٹھہرتے ہیں آگ ٹھہر جاتی ہے، چلتے ہیں، آگ ان کے پیچھے ہے۔ اب ایک طرف یہ لوگ، دوسری طرف کہا ان اللہ یبعث الایام علی ہیئتها، وہ لوگوں جمعے کے دن قدر کرنے والے کہاں ہیں؟ آ جاؤ سامنے۔ وہ بھی اپنی قبروں سے اٹھ گئے، جمعے کی قدر کرنے والے قبروں سے نکل نکل کے آ رہے ہیں۔ سارے دنوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا، جو جس دن کی قدر کرتا تھا وہ اس دن کے پیچھے چلا گیا، اور اب جمعے کے دن کی قدر کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث اللہ یوم الجمعۃ زہراء منیرا، چمکتا ہوا روشن ستارہ اللہ نے جمعے کے دن کو بنا کے ظاہر کر دیا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں رجل شاب، خوبصورت نوجوان کی شکل میں اللہ نے جمعے کو جو ہے بنا دیا۔ یہ اب جمعے کے دن اللہ نے اس کو بنا تو دیا، لوگ جو قبروں سے نکل رہے ہیں، یہاں پہ بات سمجھنے والی ہے۔ محبوب نے فرمایا تضیء لہم، اب یہ جمعہ روشنی دے رہا ہے۔ ایک طرف آگ، اس آگ کے پجاری، آگ کے حواری اپنے اس آگ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کہا اس جمعے والے کہاں ہیں؟ یمشون فی ضوئها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جمعے کی قدر کرنے والے اس کی روشنی میں چلیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے جو اس کی روشنی میں چلیں گے۔ کہا لوگوں الوانہم کالثلج بیاضا، ان کے رنگ سفید برف کی طرح شدت میں ہوں گے۔ ریحہم کالمسک، ان سے جو خوشبو لوگوں کی طرف منتقل ہو رہی ہوگی، لوگوں کی طرف، آگے حدیث میں الفاظ آئیں گے، بات توجہ سے لوگوں کی طرف خوشبو جا رہی ہے وہاں سے نکل نکل کے۔ کریح المسک فی کافور الجبال، جیسے کافور کے پہاڑ ہوں، کستوریوں کے پہاڑ ہوں، ان کے اندر ان کو غرق کر دیا گیا۔ وہ کافور اور کستوریوں کے پہاڑوں میں موجیں مار رہے ہیں، وہ اب جمعے کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں ینظر الیہم الثقلان، ایک طرف جنات کی لائن ہے، ایک طرف انسانوں کی لائن ہے، اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، یہ بھی چل رہے ہیں۔ اب وہ ان کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، کاش ہم بھی اس کے ساتھ ہوتے، کاش ہم بھی اس کے ساتھ ہوتے، کاش ہم بھی اس کے ساتھ ہوتے۔ اور وہ جو لوگ ہیں، حدیث مصطفیٰ نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا، لا ينظر الیہم تعجبا، ان کو خوشی اتنی ہے، خوشی اتنی ہے کہ لا یلتفت الیہم تعجبا، ان کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ کسی اور کی طرف جھانک کر ہی دیکھ لیں کہ اور کیا ہو رہا ہے، اتنی بھی فرصت نہیں۔ خوشی اس قدر ہے، ان کو اطمینان اس قدر ہے، ان کو اللہ سے ملاقات کا شرف جو ہے، جو ملنے والا ہے، اس کی خوشی اور اس کی مسرت کی انتہا اس قدر ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کی اس آیت کو نہ بھولیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت کی طرف توجہ دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں اس آیت کو پڑھو،
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے اس قدر چمکتے ہوئے اس دن رونما ہوں گے، اس قدر حشاش بشاش ہوں گے، اس قدر ان کے چہروں پہ رونقیں ہوں گی، الی ربها ناظرہ، کہا اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ محبوب نے فرمایا لوگوں وہ دن پتہ ہے کون سا ہوگا؟ یوم الجمعہ، کون سا دن؟ جمعے کا دن۔ اور صرف اتنا نہیں، کہا فی کل یوم الجمعہ، ہر جمعے کے دن میرا اللہ ان کے حسن کو بڑھاتا رہے گا، اپنا دیدار کرواتا رہے گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہم اجعلنا منہم۔ اب یہ جمعے کا دن ان لوگوں کے ساتھ چلتا ہے یمشون فی ضوئیہا، اس کی روشنی میں چلتے چلتے اس مقام کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت کی عدالت میں جو دن کھڑا ہو جائے، حتی یدخل الجنۃ، وہ دن اللہ رب العالمین کے سامنے عرض کرے گا اللہ ان کو جنت میں داخل کر۔ اب وہ اس دن کے پیچھے چل کے کہاں جا رہے ہیں؟ جنت۔ کس دن کے؟ جمعے کے دن۔ تو جمعے کی دن کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب انسان یہ مومن قرآن کی اس آیت کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اس پر عمل کرتا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آ جاؤ۔ اور حدیث مبارکہ اِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنبَرِ، امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے وہ بندہ اس دن کی کیا کر لیتا ہے؟ قدر کر لیتا ہے۔ جو اس دن کی قدر کر لیتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے یہ مقام عطا فرماتے ہیں جو بھی ہم نے سلسلہ صحیحہ کی حدیث سماعت کی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن سے ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ ہم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا، اس آیت پہ کبھی فکر نہیں کی۔ اب اس دن جو یہ مقام ملنا ہے، کیا صرف ایک جمعے کو یہ عمل جس نے کر لیا اسے ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا۔ اس کا جواب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا، گرامر کے لحاظ سے اذا جس جملے کے ساتھ ٹچ ہو جائے اس جملے میں استمرار پیدا کر دیتا ہے، اس جملے میں مستقل مزاجی پیدا کر دیتا ہے، اس جملے میں تسلسل اور روانی پیدا کر کے چھوڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اذا نہ آتا تو بات مکمل تھی۔ اذا نودیا، جب بھی جمعے کا دن آئے تم نے یہ کام کرنا ہے، جب بھی جمعے کا دن آئے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر اس آیت کے اندر دوسری بات، آخری حصہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، لوگو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں تمہارے لیے اس تین آیتوں کا جو پڑھنے کا، سمجھانے کا اور اللہ کے نازل کرنے کا جو انداز ہے نا، وہ اس قدر خوبصورتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، جب کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ بیان کریں گے، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ذالکم پہلا لفظ، خیر لکم دوسرا، ان کنتم تیسرا، تعلمون چوتھا۔ ان چاروں الفاظ کے اندر کم، تم، تعلمون کی واو، یہ ساری ضمیریں مل کے اس میں ظاہر ہو یا اس میں ضمیر ہو، اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے خوبصورتیوں سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے لیے کیا کہا؟ خیر، تمہارے لیے کیا ہے؟
خیر۔ اب وہ خیر کیا ہے؟ دنیا کی خیر، آخرت کی خیر۔ اللہ نے قرآن میں ایک دوسرا مقام کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اصل خیر جو ہے وہ کس چیز کی ہے؟ آخرت کی۔ کس دن کی؟ آخرت کی۔ اور پھر حدیث مصطفیٰ اٹھاؤ، کہا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اللہ یہ زندگی کوئی نہیں ہے، اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے، ایسے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں دنیا میں بھی تو ملنا چاہیے نا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمیں آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، دنیا میں ہی مل جائے۔ اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ اس خیر کو اللہ نے مال کے زمرے میں استعمال کیا کرو، خیرًا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ یہ خیر یہاں پہ سورہ بقرہ کے اندر مال کے لیے استعمال ہوا۔ یہ نقطے سمجھنے والے ہیں، تمہارے لیے خیر ہے۔ اب جو اگلی بات ہے اس آیت کے آخری حصے میں، وہ اس سے ہی بڑھ کے کہا ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے۔ پتہ چلا ہمیں اس بات کا علم ابھی تک نہیں ہے۔ اس کی پہلی تفسیر ان کنتم تعلمون کہ ہمارے علموں سے، ہمارے ذہنوں سے اوجھل۔ اس کی دوسری تفسیر ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے قرآن کا، حدیث کا، اس دن کی عظمت کا۔ اس کی تیسری تفسیر ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے اس دن کی عظمت کے بعد اس پہ عمل کرنے کا، کہ اس دن کے جو اعمال ہیں، درود کی کثرت، سورہ کہف کی تلاوت، صبح کی نماز میں سورہ سجدہ، سورہ دہر، مغرب کی نماز میں سورہ کافرون، سورہ اخلاص، عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ، سورہ منافقون، جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، اعمال کا تمہیں علم ہو جائے۔ اس کی چوتھی تفسیر ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے وذروا البیع، کہ تم جو خرید و فروخت چھوڑ کے آئے ہو اس میں کتنی خیر چھپی ہے، اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے۔ یہ ہے وہ اصل تفسیر ان کنتم تعلمون۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا ابھی تک علم نہیں آیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق اس علم سے مستفید ہونے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا